سورہ حدید مدنی صورت ہے۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے، ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے، ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے، اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے
निशानियां तुमको साफ साफ दिखा दी हैं, शायद कि तुम अकल से काम लो। मर्दों और औरतों में से जो लोग सदकात देने वाले हैं और जिन्होंने अल्लाह को कर्ज हसन दिया है, उनको यकीनन कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा और उनके लिए बेहतरीन अजर है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, वही अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है और हमारी आयत को झुटलाया है, वो दोज़खी हैं। खूब जान लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल लगी और ज़ाहिरी टिप टॉप और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जताना और माल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई तो उससे पैदा होने वाली निबातात को देखकर काश्तकार खुश हो गए, फिर वही कहती पक जाती है और तुम देखते हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो भुस बन कर रह जाती है। इसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है और अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी खुशनुदी है। दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे की ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं। दौड़ो और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ जिसकी वसअत आसमान और ज़मीन जैसी है, जो मुहैया की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हों। यह अल्लाह का फ़ज़ल है, जिसे चाहता है अता फ़रमाता है और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाजिल होती हो और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब यानी नौश्ता तक़दीर में लिख ना रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो उस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए उस पर भूल ना जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं और फ़ख्र जताते हैं, जो खुद बुखल करता है और दूसरों को बुखल करने पर उकसाते हैं। अब अगर कोई रूह गर्दानी करता है तो अल्लाह बेनियाज और सतूदाए सफ़ात है। हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और हिदायत के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और लोहा उतारा जिसमें बड़ा ज़ोर है और लोगों के लिए मुनाफा है। ये इसलिए किया गया है कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि कौन उसको देखे बग़ैर उसकी और उसके रसूलों की मदद करता है। यकीनन अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने हिदायत इख्तियार की और बहुत से फासिक हो गए। उनके बाद हमने पै दर पे अपने रसूल भेजे और उन सब के बाद ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम को मबूस किया और उसको इंजील अता की, और जिन लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की उनके दिलों में हमने तरस और रहम डाल दिया और रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद कर ली। हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने आप ही ये बिदत निकाली और फिर उसकी पाबंदी करने का जो हक़ था उसे अदा ना किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका अजर हमने उनको अता किया, मगर उनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। अल्लाह तुम्हें अपने रहमत का दोहरा हिस्सा अता फरमाएगा और तुम्हें वो नूर बख्शेगा जिसकी रोशनी में तुम चलोगे, और तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा मुआफ़ करने वाला और मेहरबान है। तुमको ये रविश इख्तियार करनी चाहिए ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फ़ज़ल पर उनका कोई इजारा नहीं है, और ये कि अल्लाह का फ़ज़ल उसके अपने ही हाथ में है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है।